بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا صلی اللہ علیہ وسلم. مکرم و معزز سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے. ارشاد فرمایا، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو
تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ محترم حضرات، جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے، احترام کم کرنے لگے، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ دعائیں کروانا سے دعائیں لینا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے بھرے پڑے۔ جو مانگنا ہے مانگو، لیکن اس ساخر کی منت ہے کہ اپنے اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق اس سے مانگو۔ اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے، حدیث پاک میں دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، تو مرغا بانگ دے تو یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ تو ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل و دعا ہے۔ اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے۔ ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو۔ دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بند اور سنور جائے گی۔ دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا اور مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اور کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو،
کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے، اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کے بھیجنے والے پر دھڑام سے آ کر پڑ جاتے ہیں۔ اب اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا رحمت آ کر لگ جاتی ہے، وہ اربوں خربوں رحمت ہماری جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے۔ مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑے اور پتھر پھینکے تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گرے گی۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں الزام اور بہتان لگانا دوسروں پر یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے، بڑے دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ الزام اور بہتان لگانے کی سزا بہت سخت ہے، اسلام نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، فساد اور جھگڑے جنم لیتے ہیں، اس لیے اس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتان لگانا غیبت سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے، لہذا یہ ہر ایک پر گراں گزرتا ہے، سب کو برا لگتا ہے۔ جبکہ غیبت کا معاملہ الٹا ہے، کیونکہ بعض لوگوں پر گراں نہیں گزرتا، کیونکہ وہ خود اس بری عادت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کا کوئی کفارہ نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کا کوئی کفارہ نہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، مومن پر تہمت لگانا۔ نمبر 4، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ نمبر 5، ایسی جبری قسم جس کے ذریعے کسی کا مال ناحق لے لیا جاوے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ پاک جل شانو اسے جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ کسی کی غیبت اور بہتان کرنے پر بڑی بڑی دھمکیاں وارد ہوئی ہیں شریعت کے اندر۔ دونوں میں فرق ہے۔ غیبت کہتے ہیں، باقاعدہ حدیث پاک کے اندر تشریح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پوچھنے پر، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا جو واقعی اس میں موجود ہو اور سننے پر اس کو ناگوار گزرے، ناپسند لگے، اور اگر یہ برائی اس میں موجود نہیں، یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا عزت اور خون حرام ہے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ شریعت میں زنا کی تہمت لگانے پر قرآن شریف میں پارہ نمبر 18 سورہ نور میں آیت نمبر 23، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور آیت نمبر 23 میں
ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر رہنے والی مومنہ عورتوں پر ان کو پھٹکار ہے. جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر رہنے والی مومنہ عورتوں پر ان کو پھٹکار ہے، لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. قرآن کریم کے اندر 20ویں پارے کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے قارون کا تذکرہ کیا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون کا اس میں تذکرہ ہے، ذرا دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا. دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا، جلتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے. اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا. اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے. اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کر لو. لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ. توبہ توبہ. اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی بازارو فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے بدکاری کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. لوگوں نے ایک بازاری فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے. اور اس سے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا. اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے احکام دیے ہیں اللہ پاک کی طرف سے. اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا اگر کوئی شادی شدہ بیوی والا زنا کرے، بدکاری کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، پتھر سے مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے. اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں تو، خود آپ بدکاری کریں تو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے. نعوذ باللہ. لوگوں نے کہا آپ نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے آپ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا میں نے؟ لوگوں نے کہا جی جی آپ نے. اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا تو کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے اے اللہ کے پیغمبر، جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، بہتان لگاؤں۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے جلیل القدر اور جلالی پیغمبر، یہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدے ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے؟ پیارے پیغمبر، رونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ، زمین وہی کرے گی۔ پیارے موسیٰ، روتے کیوں؟ تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا ان کو نگل جا، اے زمین ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے، موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا ان کو دھنسا دے، اے زمین ان کو دھنسا دے۔ یہ بہتان لگانے والوں کو، الزام لگانے والوں کو اے زمین دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ نعوذ باللہ۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے، عاجزی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو ہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، پیارے پیغمبر، وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ یہ تہمت اور الزام لگانے کی انہیں دنیا کے اندر سزا ملی۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، او کما قال علیہ السلام، 7 ہلاک کرنے والے چیزوں سے بچنے کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، جن میں ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بھی ہے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کا علاج بتلایا گیا ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت کی جائے کہ اب آئندہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا اور نہ کسی پر غلط بات کی تہمت لگاؤں گا۔ ان کا خیال آنے پر قرآن اور احادیث میں مذکور وعیدوں دھمکیوں کا استحضار کیا جائے، یا غیبت یا بہتان کرنے پر اپنے نفس کو فاقہ کرایا جائے، اسے کھانا نہ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے۔ اگر کسی نے غیبت کر لی ہو یا بہتان لگایا ہو تو محترم سامعین چاہیے کہ ان سے معافی تلافی کر لی جائے اور اس کے لیے توبہ اور استغفار کیا جائے، اور نہ آخرت میں خطرناک پکڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دن میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، معراج کے دن میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جو اپنے چہرے اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔
میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، اے لوگو جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، برائی نہ بیان کرو اور نہ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو۔ بلا شبہ جو شخص ان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے در پہ ہوں گے تو اسے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا اور ذلیل کریں گے۔ توبہ توبہ۔ مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو، برائیاں نہ بیان کرو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ فرمایا جو شخص ان کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے در پہ ہوں گے اسے گھر بیٹھے بیٹھے رسوا اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے گناہ لوگوں پر الزام لگانا آسمانوں سے زیادہ بوجھل ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بے گناہ مومنین اور بے گناہ مومنات کو زبانی تکلیف دینے والوں یعنی ان پر بہتان باندھنے والوں کے عمل کو صریح گناہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو۔ ایک اور حدیث میں جو شخص کسی دوسرے کو فسق گناہ کا طعنہ دے یا کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو اس کا فسق اور کفر کہنے والے پر لوٹتا ہے۔ توبہ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کی تہمت لگائے کہ وہ بات اس میں نہ ہو، جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کی تہمت لگائے کہ وہ بات اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تہمت لگانے والے کو دوزخ میں ایسی جگہ ڈالے گا جہاں دوزخی لوگوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، اور مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگانے والے کو دنیا میں بھی شرعی سزا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگانے والے دنیا کے اندر ایک شرعی سزا ہوتی ہے اسلامی حکومت جہاں پہ کہ لوگوں کے سامنے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ ایک عبرتناک واقعہ ہے، یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے، بہت دھیان سے سنیے۔ غیبت اور بہتان دوسروں پر الزام لگانے کے گناہ سے بچنے کی نیت سے سنیں، بہت ہی اہم ہے محترم سامعین۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو غیبت سے بہتان لگانے سے پوری حفاظت فرمائے، اس گناہ سے مکمل ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے، نہلاتے وقت مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔ وہاں پر عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ مدینہ منورہ کی ایک عورت ہے، مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے یہ عورت تو فلاں کی رکھیلی ہے، اس کے تو فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، نعوذ باللہ۔ عورت کی زبان سے یہ الفاظ نکلے،
بس یہ بات کہنا تھا، اللہ کی پکڑ فوری آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ لی، اللہ کی پکڑ آئی. اب اللہ کی پکڑ یہ آئی، اس نہلانے والی خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے ران پر تھا، تو اس کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپک گیا. مردہ عورت کے ران پر اس کا ہاتھ تھا، یہ الفاظ کہتے ہی اس کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپک گیا. محترم سامعین کرام، چپکنے کی طاقت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ زور سے کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی اور میت ہلتی تھی، مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا. عجیب بات ہے، چپکنے کی طاقت کس قدر مضبوط. میت ہل رہی ہے، ہاتھ نکلنے کو تیار نہیں. جنازے کا وقت آ رہا تھا، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا، وہ بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا. تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود، بے فائدہ رہا. کھینچنے پر میت ہلتی تھی، ہاتھ نکلنے کو تیار نہیں. محترم سامعین، ذرا دھیان سے سنیے، اس نہلانے والی کا کیا قصور تھا، کیا غلطی تھی. دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا. اب میت سے بدبو پھوٹنے لگی، اس کے پاس ٹھہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا. مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشورے کے بعد طے ہوا، قاری صاحبانوں، مولوی صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشورے کے بعد طے ہوا کہ نہلانے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنایا جائے. نہلانے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنایا جائے. مگر اس فیصلے کو نہلانے والی عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو زندگی بھر معذور، عیب والی نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں، منظور نہیں. اب کیا کیا جائے؟ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے سود، بے فائدہ. اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس دور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ قاضی تھے. بات امام مالک رحمت اللہ علیہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، اس کیس کو حل کرے، اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر نہلانے والی جو عورت تھی اس سے سوال کیا، جس کا ہاتھ چپک چکا تھا. اس نہلانے والے عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالی تھی؟ اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات زبان سے نکالی تھی؟ اس عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو سنایا.
اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ اے خاتون، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ ادھر اس کا ہاتھ چپک چکا ہے، نکلنے کو تیار نہیں۔ عورت نے جواب دیا، میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہیں۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ جواب آیا نہیں، اس نے بتایا بھی نہیں، زندگی میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا، میرے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس نہلانے والی عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے کہ اس فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، ایسا یہ الزام لگا رہی ہے، لہذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی جگہ پہ حد مقررہ کے مطابق، شریعت کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ ذرا دھیان سے سنیے محترم سامعین، حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 79 بھی نہیں، کوڑے شروع ہوئے، 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 یعنی 79 بھی نہیں، پورے 80 کے 80 کوڑے ادھر ہوئے، ادھر فوراً اس کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ شریعت کا حکم ہے، الزام لگانے پر ادھر پورے 80 کوڑے ادھر ہوئے، ادھر فوراً اس کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ 80 کوڑے مارنے کے بعد اس کا ہاتھ میت سے چھوٹ گیا۔ کیسا عبرتناک واقعہ ہے۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے، استغفر اللہ۔ محترم سامعین، بعض دفعہ ہمارے الفاظ، ہماری بولی ہی دلوں کو تار تار کر دیتی اور دکھ ساری زندگی رہتا ہے۔ لوگوں سے خلوص سے پیش آئیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ نہ ساس بہو کا دل دکھائے، نہ بہو ساس کا دل دکھائے، نہ دوست اپنے دوست کا دل دکھائے، نہ سہیلی اپنی سہیلی کا دل دکھائے۔ کسی کو اپنی زبان، ہاتھ یا کسی طرح سے عمل سے تکلیف نہ دیں۔ یہ انسان انمول ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھائیں، کسی کا دل اتنا نہ دکھائیں کہ وہ خاموش ہو جائے اور رات میں اٹھ کر اللہ کی کچہری میں، اللہ رب العزت کی عدالت عالیہ میں تہجد پڑھ کر اس کا نام لے کر بولے کہ الہی تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، یہ نام ہے، تو ہی جو فیصلہ کرنا ہے کر دے، میرے طرف سے تو ہی بدلہ لے لے۔ توبہ توبہ، کتنا خطرناک بات۔ کسی کا دل اتنا نہ دکھائیں کہ وہ خاموش ہو جائے اور رات میں اٹھ کر اللہ کی کچہری میں، اللہ رب العزت کی عدالت عالیہ میں تہجد پڑھ کر نام لے کر بولے الہی تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، یہ نام ہے، تو ہی جو فیصلہ کرنا ہے کر دے، میرے طرف سے تو ہی بدلہ لے لے۔ ایسوں کی زندگی ستیاناش ہو جاتی ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، دھندوں کے لائن سے پریشان ہو جاتا ہے، اولاد کے لائن سے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی کی طرف سے اور گاؤں والوں کی طرف سے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے تہجد پڑھنے والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ بڑے جلیل القدر محدث گزرے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے
مجھے تہجد پڑھنے والوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس وقت کی دعا بد دعا رنگ لائے بغیر نہیں رہتی، بہت جلد فیصلے ہو جاتے ہیں بھلائی کے یا بربادی کے۔ تو مظلوم پریشان ہو جاوے اور اس کا معاملہ رب العالمین کے دربار میں جا پہنچے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسلام امن و بھلائی کا درس دیتا ہے، محبت خلوص سے دلوں پر راج کیجئے، دعاؤں کے حقدار بنیے، نہ کہ لوگوں کے دلوں کو لفظوں سے آر پار کیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا، تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا لگا گھاؤ ٹھیک ہونے میں لمبا وقت لگتا ہے۔ ہماری زبانوں کو لگا یہ چسکا لوگوں کی ساری مٹھاس چھین لیتا ہے، سمجھتے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کہیں تھوڑا سا بھی شک ہو جاوے کہ آپ کی بات سے کسی کے دل کو ٹھیس لگ رہی ہے تو پھر چپ ہو جائیے۔ ایک بار سوچئے، شاید آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ اس طرح دوسروں کا دل دکھا کر اپنی قبر کا ایندھن زبان کے نشتر سے حاصل کر رہے ہیں۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے سہل اور ہلکا درجہ زنا بدکاری کرنے کے برابر ہے، اور ایک درم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ ایک درم سود کا 35 زنا بدکاری سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ آج کورٹ کچہری بھرے پڑے، آج لوگ بھی وہ حق سننا چاہتے ہیں جو اپنے مرضی کا ہو، ہماری مرضی کے خلاف والا حق ہم کو پسند نہیں۔ زمین جائیداد پراپرٹی کے سلسلے میں تہمت غیبت سب کچھ جائز سمجھتے ہیں۔ آج جھگڑوں میں سے اکثر جھگڑے مال ہی کی وجہ سے ہوتے۔ یہ ایک واقعہ ہے، ذرا ان کی عقل کو داد دیجئے، دھیان سے سنیے، آپ کو بھی ہنسی آئے گی۔ ایک آدمی فوت ہوا، انتقال ہو گیا، اس کے 2 بیٹوں میں جائیداد پراپرٹی تقسیم ہوئی، بہت ساری زمین تھی۔ اب جائیداد کی تقسیم میں ایک درخت ایسا تھا جو دونوں زمینوں کی درمیان والی لائن پر تھا۔ اب ایک بھائی نے کہا یہ میرا درخت ہے، دوسرے نے کہا یہ میرا ہے۔ دونوں بھائی آپس میں جھگڑ پڑے اور مقدمے شروع ہو گئے۔ اس درخت کے مقدمے کے اوپر دونوں نے وکیل بنا لیے، ادھر بھی وکیل ادھر بھی وکیل۔ خرچ اتنا ہوا، یقین جانیے دونوں کو اپنی اپنی زمینیں بیچنی پڑ گئی۔ ان کی عقل کو داد دیا، خرچ اتنا ہوا دونوں کو اپنی اپنی زمینیں بیچنی پڑ گئی۔ وہ بیچتے رہے، مقدمے لڑتے رہے، حتیٰ کہ دونوں بھائیوں کی زمینیں بک گئی۔ مسئلہ کیا حل نہیں ہوا۔ اب جج صاحب کیا کریں گے؟ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جو درخت ہے اسے کاٹ کر آدھا 1.5 شانے کو دے دیا جائے اور دوسرا آدھا دوسرے 1.5 شانے کو دے دیا جائے۔ بہت سی مرتبہ انسان ضد میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کے سوا کوئی اور بات ہی نہیں سوچتی، سمجھتا ہی نہیں فائدے اور نقصان کو۔ بے شمار گھرانے کو ضد نے انگار لگا دیا ہے، گھروں کے چین کو لوٹ لیا، پھر بھی ضد چھوڑنے کو تیار نہیں۔
ایسا سمجھو اس واقعے میں 5000 کا درخت ہوگا، 5000 روپے پانے کے لیے 5 کروڑ کی آستی اور زمین ضائع کر دی۔ توبہ توبہ، یہ ضد بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ محترم سامعین، 2 ایک ٹوٹکے بھی بتانے ہیں، دعا ہوگی، 2 ایک اعلان بھی سن لے۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار، دوست احباب میں سے پہلے کے پرانے لنک پر بیان کو ٹرائی کر رہا ہو تو ان سے یہ نیا لنک بھیج دیں، جس لنک پر آپ بیان سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہی لنک چلتا رہے گا۔ دوسرا اعلان ہے کہ پچھلے تمام بیانات جس سے حیرت انگیز، فائدہ مند، طبی، نبوی دوائیں، غذائیں، قرآن حدیث کی باتیں، سچے واقعات وغیرہ کو، مشاہدات وغیرہ کو سننا چاہتے ہو تو الاتنی اسلامک ٹیوب مولانا حبیب اللہ سرچ کریں، یا صرف مولانا حبیب اللہ سرچ کریں۔ تیسرا اعلان ہے کہ گزشتہ مرتبہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا، اگر آپ امت کو، بالخصوص ہماری اس بڑی سامعین کی تعداد کو، سیصد کی امت کو کوئی مجرب ٹوٹکا، کوئی نسخہ جو انسان کو دواخانوں کے ہزاروں روپے سے نجات دلاتا ہو تو ضرور میرے نمبر پر میسج کریں، آپ کی امانتیں سارے سامعین تک پہنچا دی جائے گی۔ محترم حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، اس میں زندگی بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، شفا بھی ہوتی ہے، جسم صحت مند رہے گا، تندرست رہیں گے، حیرت انگیز طور سے قیدوں کو فائدے پہنچاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں پر نظر رکھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، نظر انداز نہ کریں، خود توجہ کریں اور ان چھوٹے ٹوٹکوں پر خوب دھیان دیں۔ یقین جانیے، احساس ہوگا آپ کو ہم اس کو چھوڑ کر کتنا پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان ٹوٹکوں پر دھیان دیں۔ چوتھا اعلان ہے کہ آپ اپنے مخصوص دعا میں اسی طرح اپنے اعمال کے بعد خصوصی طور پر اس مجلس کی قبولیت اور ترقی کے لیے، استقامت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پانچواں اعلان یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو وقت نہ دیں تو باہر والے وقت دے کر بگاڑ دیں گے، بچوں کو پیار محبت نہیں دیں گے تو باہر والے پیار محبت میں پھنسا کر زندگی برباد کر دیں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح آپ صحیح مجلس کی اشاعت نہیں کریں گے اور اس کی اہمیت نہیں دلائیں گے تو لوگ بد عقیدوں سے جڑ کر آخرت برباد کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے، اس لنک کی خوب اشاعت کریں، خوب اس کی دعوت چلائیں، اس کی اہمیت بتلائیں۔ 2 نسخے آپ کی خدمت میں ہیں جو ہمارے سامعین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، وہ آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ دھیان سے سنیں۔ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل اور دل کے دورے سے حفاظت کے لیے، بند نالیاں کھولنے کے لیے، مجرب انہوں نے یہ اتنی جھارے گلی کے احباب کی طرف سے ہمارے سبھی سامعین کو گفٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں علاج مجرب ہیں، ہمارے اس پر تجربے ہیں اور ہم نے اس کو مفید بھی پایا ہے۔ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل اور دل کے دورے سے حفاظت کے لیے، بند نالیاں کھولنے کے لیے، وہ لکھ کر بھیجے ہیں کہ 1 کپ بکری کے دودھ میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہر پیٹ اور شام سوتے وقت استعمال کریں۔ 1 کپ بکری کے دودھ میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نہار پیٹ اور شام سوتے وقت استعمال کریں۔ اور پھر اسی طرح ایک دوسرا نسخہ ہے، انہوں نے بھیجا ہے، صبح چائے میں 2 بوند کلونجی کا تیل ملا کر پینے سے بی پی نارمل رہتی ہے۔ ایک دوسرا ٹوٹکا یا عمل ہے، یہ ہمارے آجرا کے احباب کی جانب سے ہمارے سارے سامعین کے لیے گفٹ ہے۔ سر کے بالوں کا جھڑنا، اکثر لڑکیوں کے، خواتین کے بال جھڑنے لگتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ تو دماغ کی کمزوری کے سبب ہوتا ہے، بعض مرتبہ سحر، جادو، سفلی اور عصبی اثر کی بنا پر ہوتا ہے۔ بہرکیف اس عمل سے انشاءاللہ سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ بے شمار ٹوٹکے کرتے ہیں، بے شمار دوائیں استعمال کرتی ہیں خواتین، دھیان سے سنیں۔ عمل یہ ہے، سورہ واللیل اذا یغشی 30ویں پارے میں سورت ہے، مکمل سرسوں تیل یا کھوپرے تیل پر 41 مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔ اس تیل کو روزانہ سوتے وقت رات میں سر پر مالش کریں، انشاءاللہ کچھ دن عمل کرنے سے سر کے بال جھڑنے بند ہو جائے گے۔ آگے فرماتی کہ یہی نسخہ کسی مرد کے داڑھی کے بال جھڑتے ہوں ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ محترم سامعین، میرے پاس بھی بال جھڑنے کا مجرب علاج ہے، وہ بھی کبھی انشاءاللہ بتلایا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ